السلام۔ معزز سامعین کرام، بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے، اس لیے میں بہت مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ یہ قرآن مقدس اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے، جو کتابیں اتاری گئیں، وہ کتاب اللہ ہے، وہ کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ نے کلام فرمایا، اس کلام کو ہم لوگ قرآن کی شکل میں پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتار دیتا، قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأیتہ خاشعا، تو دیکھتا کہ پہاڑ دب گیا ہے اور چورا چورا ہو جاتا۔ اتنا مضبوط، اتنا وزنی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت جب قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو خاتم الانبیاء والرسل بنایا، اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کو بار بار دھویا گیا، بار بار صاف کیا گیا، تاکہ آپ کا قلب اطہر قرآن پاک کے وزن کو برداشت کر سکے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام حلیمہ کے یہاں دودھ پی رہے ہیں، آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکری چرانے گئے ہیں، وہاں فرشتے نے آپ کو لٹایا اور آپ کے سینہ کو چاک کیا، اور اس میں ایک خون کا لوتھڑا تھا، ایک اثر تھا، اس کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا،
اور پھر قلب اطہر کو سی دیا گیا۔ ایک ہی بار کا واقعہ نہیں ہے، بار بار حضرت نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کو چاک کیا جاتا، آپ کے دل مبارک کو چاک کیا جاتا اور زمزم کے پانی سے دھویا جاتا۔ ایک ہی بار نہیں، بار بار ایسا عمل ہوا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اقرا کو نازل کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت بھی آپ کے قلب اطہر کو چاک کیا گیا اور آپ کے سینے مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اب آپ کا قلب اطہر صاف ستھرا ہو گیا، قرآنی آیت کو برداشت کرنے کی آپ میں طاقت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی وزنی کتاب کو، وزنی کلام کو اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اتنا وزنی اللہ کا کلام ہے، اتنا وزنی اللہ کا کلام ہے کہ جب اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، عام فرشتے اللہ کے کلام کو سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عام فرشتے اللہ کے کلام کو سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان میں سننے کی طاقت باقی نہیں رہتی ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو چھوٹے فرشتے، نیچے درجے کے فرشتے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، آپ کے رب نے کیا کہا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اتنا وزنی کلام ہے قرآن مقدس۔ جب حضرت نبی کریم علیہ السلام پر یہ اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا تو حضرت نبی کریم علیہ السلام پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ سخت جاڑے کا موسم ہوتا تھا، لیکن وحی کی گرمی، وحی کی شدت اور وزنی ہونے کی وجہ سے آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ طاقت عطا کی تھی، بے پناہ۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو 40 جنتی مرد کے برابر طاقت تھی، 40 جنتی مرد کے برابر طاقت تھی، اور جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 آدمی کے برابر طاقت دی جائے گی۔ تو گویا حضرت نبی کریم علیہ السلام کو 4000 مرد کے برابر طاقت تھی، لیکن جب آپ پر کلام نازل ہوتا تو آپ ایک دم پسینے پسینے ہو جاتے تھے، اور آپ کے گلے کی آواز بدل جاتی تھی، آپ کے گلے کی آواز بدل جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار حضرت نبی کریم علیہ السلام کیمرہ سیدھا کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ ایک بار حضرت نبی کریم علیہ السلام نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا ایک آیت لکھوانے کے لیے۔
حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کچھ سوال جواب ہوا. ایک لفظ کا نزول ہو رہا ہے، ایک لفظ اللہ اتار رہے ہیں، غیر اولی ضرر. اتنا چھوٹا سا لفظ اللہ کے جانب سے اتر رہا ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ران حضرت زید کی ران کے اوپر ہے. آپ کا ران اتنا وزنی ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا. حضرت زید فرماتے ہیں لگتا تھا میری ران چور چور ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے وزنی کلام نازل کیا. لیکن اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتار کر کے اس میں ٹھنڈک پیدا کر دیا، اس میں نور پیدا کر دیا. جیسے بجلی اپنی ذات کے اعتبار سے گرم ہے، لیکن اگر فریج میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ بجلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس میں ہر سامان ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے کے لیے. ہے کوئی قرآن کا یاد کرنے والا؟ کہ عظیم الشان کتاب اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے. اتنا عظیم کلام ہے، اتنی بابرکت کتاب ہے کہ فرمایا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو آدمی قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اس کے ایک حسنہ ملے گا. جو آدمی قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اس کو ایک حسنہ ملے گا، اور ایک حسنہ کا ثواب 10 گنا ہے. اور فرمایا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. گویا ایک آدمی اگر قرآن کو پڑھتا ہے، تلاوت کی نیت سے الف لام میم کہہ دیتا ہے تو اس کو 30 نیکی ملے گی. اتنا عظیم الشان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. ظاہر بات ہے کہ کتاب عظیم الشان ہوگا تو اس کے پڑھنے والے بھی، اس کے پڑھانے والے بھی عظیم الشان ہوں گے. اس لیے فرمایا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بڑھیا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا سکھاتا ہے. وہ انسان سب سے بڑھیا انسان ہے. جس جگہ پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ جگہ بھی اور جگہوں کے مقابلے میں اچھی اور بہتر ہو جاتی ہے. پڑھانے والا استاد بھی اعلیٰ افضل، پڑھنے والا بھی اعلیٰ اور افضل، وہ جگہ بھی اعلیٰ اور افضل ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کے اہتمام کریں. جو مدارس قائم کیے گئے ہیں
وہ قرآن کی تعلیم کے لیے ہے۔ قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی، امت سے مصیبتیں دور ہوتی رہے گی۔ ہمارے بزرگوں نے مدرسوں کو اس لیے قائم کیا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ جو بچے مدرسے میں پڑھیں گے اس کا مزاج دینی ہوگا، اس کا مزاج مدنی ہوگا، اس کا مزاج مکی ہوگا۔ اس لیے مدرسوں میں اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ اور عام طور سے ماں باپ کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لیں، ہمارے بچے حافظ ہو جائیں، لیکن بہت سارے ماں باپ کا یہ خیال ناکام ہو جاتا ہے اور بچہ پڑھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اصل میں جب تک والدین کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں ہوگی اور قرآن کی تعلیم کی اہمیت نہیں ہوگی، صرف ہم اگر مدرسے میں بچوں کو بھیج دیں گے تو ہمارا بچہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بچے کو کامیاب کرنے کے لیے، بچے کو پڑھانے کے لیے ماں باپ کو خود پڑھنا پڑتا ہے۔ ماں باپ ذی شعور ہیں، ماں باپ بڑے ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ قرآن کو چھوتے تک نہیں ہیں، قرآن کو دیکھتے تک نہیں ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا حافظ، بڑا عالم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ماں باپ اگرچہ وہ ظاہر بات ہے اپنی مشغولیات کی وجہ سے باقاعدہ مدرسے میں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو مدرسے میں لا کر پہنچا سکتے ہیں، استاذ محترم کی خبر خیریت پوچھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اساتذہ کی رعایت کریں، اساتذہ کا خیال کریں، اساتذہ کی مدد کریں۔ اگر آپ اساتذہ کا خیال کریں گے، اساتذہ کی مدد کریں گے، اساتذہ کا احترام کریں گے، تو یقیناً آپ کا بچہ بھی اپنے استاذ کا احترام کرے گا، اور احترام کے ساتھ ہی اس علم کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ علم دل میں محفوظ ہوگا احترام کی بنیاد پر۔ اس لیے اگر ہمیں شوق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ بنے، ہمارا بچہ عالم بنے، تو ہمیں اساتذہ کا احترام کرنا پڑے گا، ہمیں اساتذہ کی رعایت کرنی پڑے گی، ہم ان کا خیال کریں گے، ان کا لحاظ کریں گے، تو ہمارا بچہ حافظ عالم بن جائے گا۔ بعض علماء نے ایک جملہ فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم دین کے لیے 3 کاف کا جمع ہونا ضروری ہے۔ 3 کاف جمع ہوگا تب جا کر بچہ پڑھے گا۔ 1 کاف کیسہ پدر، کیسہ کا معنی تھیلی، بٹوا، اس کیسہ میں بھی کاف ہے۔ باپ کا بٹوا یہ کھلتا رہے اساتذہ کی مدد میں، ان کے لحاظ و خیال میں، ان کی چائے پانی میں۔ باپ کا تھیلا کھلتا رہے
ایک کاف تو یہ ہے، دوسرا کاف کاسے مدر، ماں کا پیالہ، کاس کے معنی پیالہ۔ اگر کچھ کھانا بڑھیا گھر میں پک رہا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو استاذ کے لیے پیالہ بھر کر کے بھیجے۔ تو کیسے پدر، کاسے مدر، اکرم خداوندی، اللہ کا کرم ہوگا۔ کیا وقت ہو رہا ہے کیا؟ تو یہ تین کاف جمع ہوگا تو ہمارا بچہ پڑھے گا۔ اور اگر باپ کا بٹوا نہیں کھل رہا ہے، ماں کا پیالہ استاذ کے پاس نہیں جا رہا ہے، تو بچے کا پڑھنا مشکل ہے۔ اللہ فضل فرما دے تو الگ بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اساتذہ کا احترام کریں، علماء کا احترام کریں، تب جا کر کے ہمارا بچہ پڑھے گا اور اس کا دل روشن ہوگا۔ اور اگر ہمارے دل میں احترام نہیں ہے، بچہ اگر قرآن پاک پڑھ بھی لے گا تو بچے کا دل قرآن کی روشنی سے منور نہیں ہوگا، اور بچے کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نہ ملے گی۔ اس لیے قرآن اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مدرسے والے بہت پریشانی کے عالم میں مدرسے قائم کرتے ہیں، بہت پریشان حال رہتے ہیں، مدرسے والوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں، اس اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ فرمایا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ فرمایا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کہ میں عالم بنو، کوشش یہ ہو کہ میں عالم بن جاؤں، عالم بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عالم بننے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی ہے، ہر زمانے میں آدمی عالم بن سکتا ہے۔ عالم جوان بنے، بچہ بنے، تو فرمایا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اغد عالما، عالم بنو۔ عالم بنو گے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، اور زمین و آسمان والے علماء کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو مچھلیاں پانی میں ہوتی ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ کہ فرمایا کہ عالم بنو، اور فرمایا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ایک عالم ہے اور ایک عبادت گزار ہے، تو عالم کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو فضیلت حاصل ہے ستارے پر۔ ستارے کی روشنی بہت معمولی ہے اور چاند کی روشنی عالم کو منور کر رہی ہے۔ تو فرمایا اغد عالما، عالم بنو۔ عالم نہیں بن سکتے ہو تو متعلمہ، کم از کم سیکھنے والے بن جاؤ، اور سیکھنا آسان ہے، طالب علم بننا آسان ہے، سیکھنا آسان ہے۔ اگر ہم باقاعدہ مدرسے میں داخل ہو کر کے طالب علم نہیں بن سکتے ہیں تو ہم امام صاحب سے، کسی بڑے عالم سے
ہم روزانہ اگر ایک آیت اگر ہم ان سے پڑھتے ہیں، آدھی آیت پڑھتے ہیں، ایک لفظ اہتمام سے روزانہ پڑھتے ہیں تو ہم ہو گئے طالب علم۔ اگر مسلسل آدمی زندگی بھر کسی عالم سے ایک آدھ لفظ ایک آدھ آیت پڑھتا رہے گا، ایک زمانہ آئے گا تو عالم ہو جائے گا۔ فرمایا او متعلم بن جاؤ، اور جب آپ متعلم بنیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ فرشتہ آپ کے طالب علم کے پیر کے نیچے اپنا پر بچھا دیتا ہے۔ فرمایا عالم بنو یا متعلم بنو، اور اگر عالم بھی نہیں بن سکتے ہو، متعلم بھی نہیں بن سکتے ہو، تو او مستمع دین کی بات کو سننے والا بنو، دین کی بات کو اہتمام سے سننا۔ اہتمام کہا چونکہ مستمعان کا معنی ہے ارادے سے اہتمام سے سننا۔ فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے تو دماغ کو حاضر کر کے فضائل اعمال کی کتاب کو سننا، یا کوئی بھی دین کی بات اگر وہاں ہو رہی ہے تو اہتمام کے ساتھ سننا۔ اور مستمع عالم بنو، متعلم بنو اور مستمع۔ اگر اتنا بھی موقع آپ کو نہیں ہے فرمایا او محبہ، محبت کرنے والا بن جاؤ، علم اور علماء سے محبت کرنے والا بنو۔ اگر آپ علماء سے محبت کریں گے، طلباء سے محبت کریں گے، تو کل قیامت میں اللہ آپ کو علماء اور طلباء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اللہ کی جب رحمت خاصہ کا نزول ہو رہا ہوگا تو اس کا اثر آپ پر بھی پڑے گا، اور جیسے اللہ کی رحمت سے فیضیاب وہ ہو رہے ہوں گے، آپ بھی اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہوں گے۔ ایک صحابی تشریف لائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ جواب دیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اعددت لها۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ کوئی قیامت کے بارے میں سوال کرے۔ کہ قیامت کا صحیح اندازہ، صحیح وقت، صحیح علم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ فرما اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ صحابی شرمندہ ہو فرمایا میں کوئی زیادہ تیاری نہیں کی، زیادہ نماز نہیں پڑھتا ہوں، زیادہ روزے نہیں رکھتا ہوں، ولیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو جواب دیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انت مع من احببت، کل قیامت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو خوش ہو گیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، تو کل قیامت میں حضرات کے ساتھ رہوں گا۔ تو فرمایا یا محبت کرنے والا بن جاؤ، ولا تکن خامسا، دیکھو پانچواں مت بننا، علماء کا مخالف مت بننا،
علماء کا پیر کھینچنے والا مت بننا، ان پر تنقید کرنے والا مت بننا۔ اگر تم علماء پہ تنقید کرنے والے بن گئے، ان کا پیر کھینچنے والے بن گئے اور ان کی مخالفت کرنے والے بن گئے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو اپنے آپ کو اگر ہلاکت سے بچانا ہے، اپنے آپ کو پریشانی سے بچانا ہے تو آپ علماء سے محبت کریں، علماء سے دشمنی نہیں کریں، علماء پر بیجا تنقید نہ کریں۔ آمدنی ایسی ہے کہ بڑا اتنا شاندار کیوں، یہ تنقید نہ کریں۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جو علماء ہوتے ہیں ان کے لباس صاف ستھرے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مدرسہ جو قائم کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے، اس کے ذمہ دار حافظ امتیاز صاحب ہیں، تو آپ ان کی مدد کریں، ان کی خامیوں پر، کوتاہیوں پر آپ تنقید نہ کریں۔ اور محتم صاحب کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ طلباء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ ہمارے شریعت کا مدار یسر اور آسانی پر ہے۔ دیکھیے اس سے پہلی دو بڑی جماعت یہود و نصارہ کی گزر چکی ہے۔ جو جماعت گمراہ ہوئی ان کے یہاں سختی بہت تھی، ہمارے یہاں نرمی بہت ہے۔ ہم نرمی سے بچے کو پڑھائیں گے، بچہ پڑھے گا۔ اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اساتذہ جمیں گے، اساتذہ جمیں گے، طلبہ جمے گا، تعلیم ہوگی۔ اس لیے محتم صاحب سے بھی درخواست یہ ہے کہ طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ محتم صاحب کا تعاون کریں، ان کی باتوں، ان کے اس لباس، ان کے گفتگو پر تنقید نہ کریں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔